یہ سب فی الحال تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ برازو کا لہجہ یک صفاق ہو گیا۔ فی الوقت تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری موت تمہارے سروں پر پہنچ چکی ہے اور اب جہاز کے نہیں بلکہ تمہاری ارواح کے پرواز کرنے کا وقت ہے۔ اس نے 3 بار ٹریگر دبایا اور تینوں پائلٹ حیرت اور بے یقینی کسی کیفیت میں موت سے ہمکنار ہو گئے۔ ان کی لاشیں قریب ہی گری اور انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا اور کیسے ہوا۔ برازو نے باہر سمندر کی طرف دیکھا۔ شوٹس کی وجہ سے اب جہاز کی غرقابی کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ یک ٹرالر سے ایک چھوٹی سی کشتی پانی میں اتار دی گئی۔ یہ کشتی لہروں پر ڈولتی جہاز کی طرف بڑھنے لگی۔ کشتی ایک شوٹ کے نیچے سے ہو کر جہاز کے فرنٹ ڈور کے مقابل آ گئی۔ برازو نے دروازے کے قریب پڑے ہوئے ساکت جسموں کو اس کشتی میں منتقل کر دیا اور سب سے آخر میں خود بھی کشتی میں اتر گیا۔ وہ اس وقت کسی ایسے درندے کی طرح متحرک تھا جس کی ہر حرکت میں اپنے شکار کے لیے تباہی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹرالر فوراً روانہ ہو گیا۔ جہاز سے کافی فاصلے پر پہنچ کر ٹرالر نے ٹرن لیا اور پھر اس کے سامنے والے حصے میں ایک بڑا سا سوراخ نمودار ہوا۔ اس سوراخ سے 5 انچ قطر کی ایک نال جھانکنے لگی۔ یک اس نال سے 3 دھماکے ہوئے۔ ایئر انڈیا کا 707 ان دھماکوں کے بعد تباہ ہو گیا۔ برازو نے پلٹ کر ایک مکروہ صورت والے شخص سے کہا، ڈاکٹر اب تمہیں ایک اور خاص کام بھی انجام دینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے معنی خیز انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے کہے میں دنیا جہان کی درندگی سمٹ آئی تھی۔ اگلے روز 5 مربع فٹ کے ہموار دیواروں والے کیبن میں ٹائیگر بیدار نہیں ہوا جو کھل رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن خوابیدہ تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں اس حد تک مفلوج تھے انہیں حرکت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کا جسم ایک مختصر سی جگہ پر سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا بنا ہوا جسم اس وقت ایک ایسے روبوٹ جیسا تھا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ وہ خالی نظروں سے چھت کی طرف گورنے لگا۔ چھت پر ایک پیتل کی پلیٹ آئینے کی مانند چمک رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک عجیب سا آلہ تھا جس کی وجہ سے نارنجی روشنی کی کرنیں پلیٹ سے منعکس ہو رہی تھی۔ روشنی کے انعکاس اور اس سے ایسی مدھم سی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے دور کہیں ایک مکھی بنبنا رہی ہو۔ روشنی کے قریب ہی ایک پنکھا لگا ہوا تھا جو ہوا اندر کھینچ رہا تھا۔ ٹائیگر نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ بھورے سے آسمان پر چمکتا ہوا نارنجی سورج تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ اس کا ذہن یہ سوچنے میں کامیاب ہو گیا کہ بظاہر سورج نظر آنے والی یہ شے سورج نہیں ہے۔ سورج کسی کمرے میں طلوع نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس قدر قریب واقع ہو سکتا ہے۔ پہلا تصور تھا ٹائیگر کے ذہن میں آیا تھا، ورنہ بلیک سرکل کے برین فنکشن کی وجہ سے اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا تھا اور اس بات کا احساس ہونے میں اسے کئی گھنٹے لگ گئے تھے کہ در حقیقت وہ اپنی یادداشت سے محروم ہو گیا ہے۔ اگر یہ یادداشت پوری طرح نہیں کھو گئی تھی تو کم از کم اس کا ایک حصہ ضرور غائب ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ میں جو اشیاء داخل کی گئی تھی اس نے یادداشت کے پردے سے وہ تمام شبیہیں اور مناظر دھندلا دیے تھے جن سے اس کا سابقہ پڑ چکا تھا۔ اس کے ماضی کی ٹھوس یادداشت پر بھی حملہ ہوا تھا جس کے باعث اس کی شخصیت متاثر ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی قوت گویائی پر بھی اثر پڑا تھا۔ رفتہ وہ آس پاس کی اشیاء کو پہچاننے تو لگا تھا لیکن ان کی اہمیت اور اپنی ذات سے تعلق ابھی تک اس کے فہم و ادراک سے بالا تر تھا۔ اس کے نزدیک کیبن کی چھت محض ایک چھت تھی، دیواریں محض دیواریں تھیں اور سورج محض ایک چمکدار گول شے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اگرچہ اس کی یادداشت کا بیشتر حصہ متاثر ہو گیا تھا لیکن یہ صورتحال اس وقت سے بہت مختلف تھی جب نمراف سے تصادم کے دوران میں ایک بار پہلے بھی اس کی یادداشت کھو گئی تھی۔ اس بار اس کے ذہن کے بعید ترین گوشوں میں ایک پراسرار سی ذاتی قوت کام کر رہی تھی، لیکن اس کارکردگی کا نہ تو فی الحال ٹائیگر کو احساس تھا اور نہ ہی اسے بلیک سرکل کا سائنسداں ہی سمجھ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خالی الذہن ہونے کے باوجود خالی الذہن نہیں تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت وہ مراقبے اور استغراق کے باعث خالی الذہن نہیں تھا بلکہ اس کی یہ حالت ایک سائنسی عمل کی مرہون منت تھی۔ اس کے ذہن کی بعید ترین گوشوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایسی حالت سے کس طرح نکلا جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ عمل نہایت سست رفتاری سے واقع ہوتا ہے اور خودکار انداز میں کام کرتا ہے، تاہم پہل وہ ذاتی کوشش سے ہی اس میں کامیاب ہوا کرتا تھا۔ اس لیے نہایت تکلیف دہ انداز میں وہ قدم بقدم اپنی حالت بحال کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس نے خلا اور زمین کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی یادداشت واپس لانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔
لیکن خلا اس بار وسیع و عریض تھی۔ اس کی لامتناہی کیفیت محدود سی جگہ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ خود کو ایک قید خانے میں محسوس کر رہا تھا، ایک ایسا قید خانہ جس سے وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا میں قیدی ہوں؟ قیدی کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ ایک ایسے شخص کو قیدی کہا جاتا ہے جس نے کوئی قصور کیا ہو، کوئی خطا یا کوئی جرم کیا ہو۔ ٹائیگر دل کی گہرائیوں سے اپنے بارے میں جانتا تھا۔ اس یقین کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قید میں نہیں تھا۔ نہیں، یہ کوئی جیل خانہ نہیں ہے۔ اس کے ذہن کے ایک گوشے نے اسے مطمئن کر دیا، لیکن اس کے باوجود قید کا تصور برقرار رہا تو اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی کہ وہ جیل میں تو نہیں ہے، بلکہ کسی نے اسے نظر بند کر رکھا ہے۔ وہ کسی کی گرفت میں بے بس ہے۔ جس قدر خلا اسے میسر تھا وہ اس میں گھومتا رہا اور اپنی ہستی تلاش کرتا رہا۔ وقت کا احساس رفتہ رفتہ کھونے لگا اور اس کی دھڑکنیں غیر معمولی حد تک تیز ہوتی چلی گئیں۔ اس نے سوچا کہ اس کا دل ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے، 70 بار، جس میں 1-2 دھڑکنوں کی کمی بیشی ممکن تھی۔ اس نے اپنی دھڑکنوں کو شمار کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کم از کم وہ روحانی گھڑی ہی چل پڑے جو اسے وقت سے باخبر رکھتی تھی۔ 1 منٹ کا عرصہ آہستہ آہستہ بیتنے لگا۔ اس نے سوچا کہ آخر وہ یہاں کب سے ہے؟ کیا ہمیشہ سے؟ اس بات کا اس کے ذہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر سکا۔ آخر کیوں؟ وہ الجھنے لگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اسے تو اپنی عمر بھی معلوم نہیں ہے۔ اس نے اپنے جسم کا جائزہ لیا۔ یہ ایک جوان جسم تھا، توانائیوں سے بھرپور جسم، غیر معمولی طاقتور جسم۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑھاپے کے باعث یاد نہ آنے کے مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ وہ ایک جوان آدمی ہے اور جوان آدمی کی یادداشت خواب نہیں ہوتی۔ گویا وہ ایک ایسا جوان تھا جس کی یادداشت میں کوئی چیز محفوظ نہیں تھی، اور ایسا صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کسی جوان کے ساتھ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آئی ہو، یا پھر کوئی کسی ذریعے سے اس کی یادداشت نہ چھین لے۔ ٹائیگر اپنے ذہن پر زور دیتا رہا، غور کرتا رہا۔ سوچوں کے مرغولے اسے بتا رہے تھے کہ وہ پوری طرح اپنی یادداشت سے محروم نہیں ہے، ورنہ وہ کسی بھی ایسی شے کو شناخت نہ کر پاتا جو اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اس کی یادداشت کا محض ایک حصہ کھو گیا ہے، اور جب ٹائیگر سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کا ذہن کا کون سا حصہ ناکارہ ہو چکا ہے اور کس حصے کی یادداشت کھو گئی ہے، تو اس کے لیے اپنی یادداشت کا سلسلہ بحال کرنا نسبتاً آسان ہو گیا۔ وہ اس مخصوص حصے پر ذہنی کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں پیتل کی پلیٹ سے منعکس ہو کر آنے والی شعاع اپنا کام کرتی رہی۔ شعاع کا کام آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ذہن کے ایک مخصوص حصے میں یادداشت کو ضائع کرنے میں مصروف تھی۔ ٹائیگر یادداشت کے اس ذخیرے میں نسبتاً تیزی سے اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور پھر گھنٹے بیت گئے۔ اس کی جنگ جاری رہی، حتیٰ کہ وہ لمحہ آ گیا جب وہ اس شعاع کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے تقریباً سبھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے اس مخصوص حصے پر مزید محنت کی تاکہ کوئی خارجی شے آئندہ کبھی اتنی آسانی سے یادداشت کا ذخیرہ تباہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسے اپنا روحانی باپ اوشان یاد آ گیا، پھر اس کے ساتھ ہونے والا حادثہ، اور اس حادثے کے نتیجے میں فانگ اور فانگ سے متعلق ساری ہی باتیں یاد آ گئیں۔ ان خیالوں میں سونی کا حسین پیکر بھی کئی بار ابھرا۔ اسے اپنے زخمی ہونے کے وہ لمحات بھی یاد آ گئے جب سونی نے گھنٹوں اس کی تیمارداری اور دیکھ بھال کی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ موہان نے اسے سونی کے اغوا کی خبر دی تھی۔ اس خبر کے یاد آتے ہی اس کے ذہن میں یہ بات بھی نمایاں ہو گئی کہ وہ ہانگ کانگ سے ہوائی سفر پر روانہ ہوا تھا۔ ہوائی جہاز یاد آتے ہی گویا اس کی آنکھوں کے سامنے ہر منظر اجاگر ہوتا چلا گیا۔ وہ خونریز جنگ جو جہاز میں ہوئی تھی، موہان اور خود اس کی جنگ، ایئر ہوسٹس اور جہاز کی کریش لینڈنگ، سب سے آخر میں برازو کا چہرہ اس کے پردہ ذہن پر نمودار ہوا۔ اب ٹائیگر سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ برازو نے اسے کیوں ہلاک نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی تھی کہ بلیک سرکل در حقیقت اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ برازو اسے قتل کرنے کی بجائے زندہ کیوں گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ بلیک سرکل نے منصوبہ بندی کی تھی کہ اس کا برین واش کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا ماضی بھول جائے۔ یہ بات اس کے ذہن سے محو ہو جائے کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے۔ یہ احساس فراہم کرنے کے بعد وہ اس کا ذہن اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کر سکتے تھے۔ گویا وہ اس کی طاقت اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے اسے بطور مہرہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے ایک ناقابل تسخیر فائٹر اور ناقابل تسخیر قاتل کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ ایک ایسا باولا کتا بنا ڈالنا چاہتے تھے جو ان کے ایک اشارے پر جسے چاہے چیر پھاڑ ڈالے۔ انہوں نے فانگ کو حاصل کر لیا تھا۔ اس کی خدمات اور ہمدردیاں بلیک سرکل کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ پتلی بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔
اس نے سوچا کہ کاش وہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھ جائے، ایسی صورت میں وہ آسانی سے اس پر قابو پا کر محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اوشان کے الفاظ گھومنے لگے، کالے جادو کے بارے میں اس کے نظریات اسے یاد آنے لگے۔ اسے معلوم تھا کہ فانگ کالے جادو پر یقین رکھتا ہے اور وہ ان شیطانی علوم پر دسترس حاصل کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں یڈاک کا مندر ہی اس کا مسکن ہو سکتا ہے۔ اس مندر اور وہاں پر ہونے والی شیطانی سرگرمیاں ٹائیگر کو معلوم تھی، اور اب اسے خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ در حقیقت یڈاگ ہی فانگ کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور یہی شیطانی شخصیت بلیک سرکل کی مالک ہے۔ اس شخصیت نے پہلے فانگ کو اپنا اسیر بنایا اور اب وہ ٹائیگر پر دانت گاڑے بیٹھی ہے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب، ناقابل فہم اور پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں بدی کے خلاف ایک طنز تھا، ایک ایسا عزم تھا جو بلیک سرکل کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ یک ٹائیگر کے دماغ میں ایک جماکا سا ہوا اور سونی کا پیکر اس کے پردہ ذہن پر جگمگانے لگا۔ اسے سونی کے سلسلے میں جتنی بھی پریشانی لاحق ہوئی تھی وہ اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی زندگی میں سونی کو ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اسے بچانا بھی اس کی زندگی کا اہم ترین مشن بن گیا تھا۔ فانگ کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اس بار غالباً یڈاک کے مندر میں پہنچ گئی تھی۔ اب اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ بلیک سرکل کی غلامی قبول کر لے یا پھر سونی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹائیگر کو احساس تھا کہ یہ بات بلیک سرکل کے بڑوں کو بھی محسوس ہو چکی ہے کہ سونی اس کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ٹرالر سمندر کی طوفانی لہروں پر سفر کرتا رہا۔ ٹائیگر اس محدود سے کیبن میں اپنی سوچوں کے گرداب میں چکراتا رہا۔ تیسرے روز جب ٹرالر کے انجن خاموش ہو گئے اور وہ کنارے سے لگ گیا، ٹائیگر کو اس خطرناک نارنجی شواس سے نبرد آزما ہوتے ہوئے 3 راتیں اور 4 دن بیت چکے تھے۔ اسے اس برین واشنگ کرنے والی شواس سے لڑنے میں جن اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس کا احساس یا تو خود ٹائیگر کو ہو سکتا ہے یا پھر خدا ہی جانتا ہے کہ وہ اپنا ذہن کس طرح محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ لیکن اس مہلت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شیطان برازو اسے جہاں لے جانا چاہتا ہے وہ وہاں ضرور جائے گا، پھر بدی کے دل کی گہرائی میں اتر کر اسے مقابلہ کرے گا۔ بالفاظ دیگر وہ ایک ایسے مقام کی طرف از خود لے جایا جا رہا تھا جہاں پہنچنے میں شاید وہ زندگی بھر لڑنے بڑھنے کے بعد بھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ گھوم گئی۔ اسے تو برازو کا اس سلسلے میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی منزل مقصود پر پہنچانے کا باعث بن گیا ہے۔ وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو کچھ بویا ہے وہی کاٹیں گے اور خود انہیں کی طاقت ان کے خلاف استعمال کرے گا۔ ٹرالر کنارے لگنے کے چند ہی منٹ بعد ٹائیگر کے اوپر چھت پر لگا ہوا پنکھا یک تیز ہو گیا۔ ٹائیگر اس معاملے میں بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر طاقت آزمائی اس کے لیے ممکن تھی تب بھی وہ خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑنے پر مجبور تھا۔ اس بار اس نے گیس کی بو واضح طور پر سونگھی تھی اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ گیس پہلے کی بنسبت تیز تھی۔ اسے اپنی سانس روکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے پپوٹوں کے اندرونی رخ پردوں پر سونی کا عکس جمال رقص کرنے لگا۔ ٹائیگر جس ٹرالر میں تھا وہ اسے اور موہان کو لے کر تھائی لینڈ پہنچ گیا۔ ان کے ساتھ جین کراس ایئر ہوسٹس بھی تھی۔ برازو ہندو ماسٹر کاشی کو بر وقت طبی امداد فراہم کر کے اسے بچانے کے لیے بڑی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اسے اس کے بچ جانے پر شدید حیرت تھی۔ تڑخی ہوئی کھوپڑی اور دیگر مہلک زخموں کے باعث اس کا زندہ رہ جانا کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ٹائیگر کو ایک کار میں ریل یارڈ تک پہنچا دیا گیا۔ پیسیفک انڈسٹریل کمپنی کی ریل کار دیکھنے میں کسی طرح بھی مشکوک نظر نہیں آتی تھی۔ پال لیوٹ کی کمپنی تھی اور جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ شخص در حقیقت افیون کا بہت بڑا اسمگلر ہے اور اس نے یہ کمپنی صرف دکھاوے کے لیے کھول رکھی ہے۔ یہ ریل کار دوہرے دروازوں والی تھی اور باہر سے اس کے اندر دیکھنا یا داخل ہونا اور نکلنا اپنی مرضی سے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ در حقیقت یہ ایک آرمڈ ریل کار تھی جس کو خاص طور سے بلٹ پروف بھی بنایا گیا تھا، اور یہ ریل کار انتہائی اہم کاموں میں استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے اندرونی حصے میں 3 کمرے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں ضرورت کی تقریباً ہر شے موجود تھی۔ بستر، میز اور کرسیاں تھیں، قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے اور ہر مختصر سا کمرہ پرتعیش قیام گاہ کے لیے مناسب ترین تھا۔ بے ہوش ٹائیگر کو اس ریل کار کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسی ڈبے میں ایک جانب 4 پنجرے بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ سلاخ دار پنجرے بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ سرکس میں درندوں کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں سے ایک میں ٹائیگر کو ڈال کر مکفل کر دیا گیا۔ دوسرے پنجرے میں موہان تھا اور تیسرے میں ایئر ہوسٹس جین۔ ان تینوں میں سے صرف ایئر ہوسٹس ہی قدرے ہوش میں تھی۔ کچھ دیر بعد برازو ڈبے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ 2 تھائی گارڈ تھے۔
اس نے محافظوں کی مدد سے کاشی کو ایک کوچ پر لٹا دیا تھا۔ کاشی کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ اس کی کھوپڑی پر اتنی پٹیاں بنی ہوئی تھی کہ ان پر پگڑی کا گمان ہوتا تھا۔ کاشی ہوش میں تھا اور اس کی آنکھیں اطراف میں چکرا رہی تھی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اس وقت وہ کس جگہ ہے اور اسے یہاں کون لایا ہے۔ اچانک ڈبے کو ایک جھٹکا لگا اور گاڑی اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گئی۔ مونگلو پانگ ان کی منزل مقصود تھی۔ برازو کا ارادہ تھا کہ وہاں سے وہ اپنے قیدیوں کو بذریعہ ٹرک چیانگ رائی لے جائے گا اور پھر خچروں پر سفر کرتے ہوئے قافلے کی صورت میں پہاڑوں کی طرف نکل جائے گا۔ ایئر ہوسٹس کے حواس قدرے مزید بحال ہوئے تو اس کے پپوٹے پھڑپھڑانے لگے۔ اس نے نیم و آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کا ذہن غنودہ ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں میں بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی، سینے پر کسی باری چٹان کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہ برازو پر جم گئی۔ جین کراس ابھی تک صورتحال کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو اور عنقریب وہ اس بھیانک خواب سے جا کر اس خوفناک صورتحال سے نکل جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ خواب نہیں بلکہ ایک لرزہ خیز حقیقت تھی، کیونکہ اس کا جسم جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس سے پیدا ہونے والی درد کی لہروں سے وہ منظر بار بار دکھا رہی تھی۔ جب برازو ٹرالر میں اس کے کیبن میں آیا تھا، اس نے بے پناہ درندگی دکھائی تھی اور وہ کسی معصوم سی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی جو کسی باز کی گرفت میں بے بس ہو۔ وہ بے بسی سے برازو کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا اور یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے مارفیا کھلائی گئی ہے۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ برازو میز پر ایک موم بتی روشن کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جین کراس نے دیکھا کہ برازو نے جیب سے ایک کاغذ کی پڑیا نکالی ہے۔ پڑیا میں سفید رنگ کا سفوف تھا۔ وہ اس سفوف کو پانی کے گلاس میں گھول کر ایک سرنج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ مہلک سیال سرنج میں بڑھ رہا تھا، جین کراس کو اپنی رگوں میں آگ سی دوڑتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے اعصاب ٹوٹنے لگے۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہی سب کچھ دوبارہ ہونے والا تھا جسے اس نے ایک بھیانک خواب سمجھ کر خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ پھر اسے یوں لگا جیسے برازو اس کے پنجرے کا دروازہ کھول رہا ہو۔ وہ سرنج ہاتھ میں لیے اس کے سامنے پہنچ گیا۔ سرنج کی سوئی چھت کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور اس کے کنارے پر سفید سیال کا ایک قطرہ چمک رہا تھا۔ جین کراس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جلن پیدا ہو گئی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، ورنہ اس کے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی ہوتی۔ برازو کے ہونٹوں پر بڑی ہی شفاف اور مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی طرف جھک کر نرم لہجے میں بولا، لیکن لہجے کی اس نرمی میں بھی شیطانی تاثر موجود تھا۔ کیا تم اسے دوبارہ چاہتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جین کراس کا جی چاہا کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے۔ نہ جانے کیوں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ اس کا ذہن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے انکار کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا جسم اس مہلک سفوف کی طلب میں مبتلا ہو چکا ہے اور وہ غیر ارادی طور پر اسے استعمال کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جین نے اس بات میں سر ہلایا تو برازو بے اختیار مسکرا دیا۔